شکریہ کہ ہم نے یہ جو ہنگامی پریس کانفرنس رکھی اور وقت بہت کم تھا، اس کے باوجود آپ تمام صحافی حضرات یہاں پر پہنچے، ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں۔ اب میرے علم میں نہیں ہے اس وقت کے احکامات کیا صادر فرمائے گئے ہیں کہ کیا فلسطین کے بارے میں ہوئی گفتگو دکھانی بھی ہے یا نہیں، کشمیر کے بارے میں کیا احکامات ہیں، وہاں کی صورتحال پر اگر کوئی پاکستان میں رنجیدہ ہے اس کے خیالات ٹی وی چینلوں پر دکھانے ہیں یا نہیں۔ ٹیکا کے تحت آپ تمام حضرات کو مجبور کر دیا گیا ہے، احکامات کا پابند بنا دیا گیا ہے۔ اگر آپ ان احکامات کو نہیں مانتے تو آپ کو مقدمات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کے چینلوں کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کے اشتہارات بند کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن صورتحال جتنی بھی گمبھیر ہو، اس میں بطور سیاستدان تحریک تحفظ آئین ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا موقف اور اپنا اعتراض ملکی معاملات پر ضرور سامنے رکھیں گے۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جس کے اوپر پورے امت مسلمہ میں اور اس سے بھی آگے بڑھ کر پوری دنیا میں جس پر سب سے زیادہ تشویش پائی جاتی ہے وہ ہے فلسطین کا مسئلہ اور ٹرمپ صاحب کا پرپوزڈ 20 نکاتی پیس پلان، جس کو ہم امن پلان بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ اتنی امبیرسمنٹ کریٹ ہوئی ہمارے لیے کہ ابھی ٹرمپ صاحب نے پریس کانفرنس کی نہیں تھی، ان 20 نکات کا اعلان کیا نہیں تھا کہ اس سے 2 گھنٹے پہلے ہمارے وزیر اعظم نے اس پیس پلان کی حمایت کے اندر ایک ٹویٹ کر دی۔ اس ٹویٹ میں انہوں نے جو پلان ابھی اناؤنس ہوا ہی نہیں تھا اس کو خوش آمدید بھی کہہ دیا، نام نہاد وزیر اعظم۔ اور پھر اس کے بعد جب عوامی ری ایکشن اس کے اوپر آیا، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ ملک بھر میں اور پوری دنیا میں، تو شام کو وزیر خارجہ، نام نہاد وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ٹی وی چینل پر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو وہ معاہدہ ہی نہیں، یہ تو وہ پیس پلان ہی نہیں کہ جس کے اوپر ہم متفق ہو کر آئے تھے۔ یعنی کہ اس طریقے سے حکومتی معاملات چلائے جا رہے ہیں کہ جہاں پر آپ کے علم میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ کون سا پیس پلان وہ پرپوز کرنے جا رہے ہیں، اور آپ اس کو اس کے استقبالیہ دستے میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھر بعد میں اپنے آپ کو اس سے دور کر لیتے ہیں۔ یہ ملکی معاملات کس طرح چلائے جا رہے ہیں؟ اور وہ پیس پلان یقین مانیے کہ اٹ از نتھنگ شارٹ آف سرنڈر۔ اس پیس پلان کے اندر ہم یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کیا کسی سیاسی جماعت کو اس ملک میں اعتماد میں لیا؟ آپ نے کوئی نیشنل کنسلٹیشن کی؟ کیا آپ نے پارلیمان کے اندر اس کے اوپر کوئی گفتگو کی؟ کوئی عوامی اعتماد حاصل کرنے کی ذرہ برابر بھی آپ نے کوشش کی؟ نہیں۔ استعماری قوتوں کے ساتھ بند کمروں میں بیٹھ کر آپ نے فیصلے کر لیے اور اب آپ وہ فیصلے پاکستانی عوام کے اوپر تھوپنے جا رہے ہیں۔ بھلا بتائیے کہ ہم یہ بات کیسے مان سکتے ہیں کہ جو کمیٹی بنائی جائے گی اس پلان کے تحت جو غزہ کے معاملات کو چلائے گی، اور غزہ کے معاملات کو چلانے والے جن صاحب کا انتخاب کیا گیا ہے، ٹونی بلیئر صاحب، ان کا ریکارڈ کون نہیں جانتا؟ عراق وار کے حوالے سے، مسلمانوں کی نسل کشی کی حوالے سے وہ متنازع ترین شخص ہیں۔ کیا ہماری فوج وہاں پر بھیجی جائے گی؟ اور اگر بھیجی جائے گی، جس کے بہت سارے اشارے مل رہے ہیں، تو کیا ہماری فوج اس متنازع شخص کی سربراہی میں وہاں پر کام کرے گی؟ یہ ہمیں بطور پاکستانی عوام کیسے قبول ہو سکتا ہے کہ ایک وار کرمنل جس کا ٹرائل ہیگ میں ہونا چاہیے، اس کی سربراہی میں ہمارے جوان وہاں پر اسرائیل کے لیے سیکیورٹی فراہم کریں گے؟ یہ کسی بھی صورت پاکستانی عوام قبول نہیں کریں گے، یہ آپ کی بھول ہے۔ اور پھر کہ اس پروگرام میں، اس پیس پلان میں
پوری دنیا نے اپنی نظروں کے سامنے ایک جینوسائیڈ کو، ایک نسل کشی کو ہوتے ہوئے دیکھا. ہم میں سے کوئی شخص محفوظ نہیں رہا ان امیجز سے، ان واقعات سے جو وہاں پر روزمرہ کی بنیاد پر وقوع پذیر ہوتے رہے. مجھے آپ لوگوں کا تو نہیں پتا، لیکن یقین مانیے کہ میں اپنی حد تک تو تقریباً ایک نفسیاتی مریض اس حوالے سے بن چکا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو اس طریقے سے پیار نہیں کر سکتا. ان سے جب بھی شفقت سے پیش آنے کی کوشش ہوتی ہے تو ذہن میں غزہ کے بچوں کے امیجز فوراً آ جاتے ہیں. اور اس جینوسائیڈ کو کرنے والے نتن یاہو، اس کے احتساب کی کوئی بات نہیں، اس کے محاسبے کی کوئی بات نہیں. اقوام متحدہ نے جب آن ریکارڈ کہہ دیا کہ وہاں پر نسل کشی ہو رہی ہے، جینوسائیڈ ہو رہا ہے، تو آپ اس کو اس معاہدے کے ذریعے کلین چٹ دینے والے کون ہوتے ہیں؟ باقی دنیا نے جو مرضی ہے کرنا ہے کرے، لیکن پاکستان اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے، اور پاکستانی عوام کسی بھی صورت یہ قبول نہیں کریں گے. تو ہم ان تمام معاملات کے اوپر، خصوصاً جس طریقے سے فلسطین کے معاملات ڈیل کیے جا رہے ہیں، یہ جو نام نہاد اسمبلی ہے، اس کی کوئی تو توقیر کریں. اس میں ہی کم از کم آ کر اپوزیشن جماعتوں کو اعتماد میں لینے کی کوشش کریں. بتائیں کہ آپ کیا طے کر آئے ہیں اور کیا آپ کی گفت و شنید چل رہی ہے. عوام کو اعتماد میں لیے بغیر، نیشنل کنسلٹیشن کیے بغیر، یہ پیس پلان یا پاکستانی حکومت کا اس ضمن میں اٹھایا ہوا کوئی بھی قدم پاکستان کی اپوزیشن کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. اور جہاں تک تعلق ہے کشمیر کی صورتحال کا، آزاد کشمیر میں اس وقت درجن سے اوپر ہلاکتیں، شہادتیں وہاں پر ہو چکی ہیں. ہمارا دل رنجیدہ ہے جو سیکیورٹی فورسز کے اہلکار شہید ہوئے، پولیس کے اہلکار شہید ہوئے، اور ایک بڑی تعداد میں پرامن مظاہرین کو بھی جو وہاں پر شہید کیا گیا. ہم اس کے اوپر بھی رنجیدہ ہیں. اور احتجاج کرنے والے مانگ کیا رہے ہیں؟ وہ یہ مانگ رہے ہیں کہ وہاں کی اشرافیہ اپنی مراعات ختم کرے، اور آپ وہ مراعات ختم نہیں کرنا چاہتے. وہ مانگ کیا رہے ہیں کہ وہ 12 سیٹیں مہاجرین کے نام پر جو پورے پاکستان بھر میں تقسیم کر دی گئی ہیں، جن کو اسٹیبلشمنٹ اور اسلام آباد استعمال کرتا ہے وہاں پر پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے، کہ وہ 12 نشستیں ختم کی جائیں. ان میں سے کون سی بات ناجائز ہے؟ اس وقت جو صورتحال وہاں پر کشیدگی جتنی بن چکی ہے، میرے خیال میں وہاں کے وزیر اعظم کو فوری مستعفی ہونا چاہیے. وہاں پر نئے الیکشنز کا اعلان ہونا چاہیے. فری اینڈ فیئر الیکشنز کے نتیجے میں وہاں کی جو بھی اسمبلی منتخب ہوتی ہے، وہ ان ترامیم کو، آئینی ترامیم جو وہاں پر کرنی ضروری ہیں، وہ پبلک کے مینڈیٹ کے ساتھ وہاں پر کی جائے. ان ہلاکتوں کے بعد، ان شہادتوں کے بعد وہاں کے وزیر اعظم کو اور وہاں کی حکومت کو کنٹینیو کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. اس کی رسپانسبلٹی ان کے اوپر عائد ہوتی ہے. انہیں اسی رسپانسبلٹی کے نتیجے میں جو وہاں پر وہ امن رکھنے میں ناکام رہے، فوراً مستعفی ہو جانا چاہیے. یہ وہ معاملات ہیں کہ جو اس وقت ہر پاکستانی کے ذہن میں ان کے بارے میں سوالات ہیں اور تشویش ہے. ہم اس حوالے سے اپنا موقف آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے کہ یہ خاموشی ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے. فلسطین کا معاملہ ہو یا آزاد کشمیر کا، ہم دونوں کے اوپر اپنا ایک واضح موقف رکھتے ہیں. ہمارے واضح مطالبات ہیں، اور ہم پاکستان کی عوام کی بہاف پر اس نام نہاد اسمبلی کے پاس اور حکومت کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. ہم پاکستان کی عوام کی بنیاد کے بہاف پر یہ مطالبات کرتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کو فوراً ان انٹرنیشنل معاملات پر اعتماد میں لیا جائے، اور کشمیر کے اندر مذاکرات کے ذریعے حل نکالا جائے، اور وہاں کی حکومت گھر جائے. بہت بہت شکریہ.